السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج عمران خان کے سپورٹرز، پی ٹی آئی کے ٹائیگرز اور اس کے چاہنے والوں کے لیے۔ تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کھول کے دیکھا، اسکرول ڈاؤن کیا تو ایک کوٹھے پہ پیدا ہونے والی پیداوار کا مجرا میرے سامنے آ گیا، جو کہتی ہے کہ بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں۔ بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں، بنے گا مودی راج میں مندر اسلام آباد میں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اب بھی عمران خان کا دفاع کرو گے، یا یہ کہہ کر اپنی ضمیر کو مطمئن کرو گے کہ وہ تو ہمیں چوڑیاں پہنا رہی ہے، اس کے بولنے سے کون سا ہم چوڑیاں پہن لیں گے، یا وہ ہمیں اوقات میں رکھنا چاہتی تو اس کے کہنے سے کون سا ہم اوقات میں لے لیں گے، کیونکہ ہم تو ٹائیگرز ہیں، ہم پر تو کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 ٹکے کی عورتیں ہمارا کیا کر سکتی ہیں۔ اتنا کہہ کر خود کے ضمیر کو مطمئن کر لو گے، کافی ہوگا یہ سب کچھ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج تمام مسلمانوں سے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ویسے تو ہم بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں، علماؤں کی تذلیل کرتے ہیں، ہر ایک علماء کو یہ کہہ کر انہیں پاؤں کے نیچے روندنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ملا کون ہوتا ہے میں دین سکھانے والا، کیونکہ دین کے بارے میں تو ہم سب کچھ خود جانتے ہیں۔ آج کے مسلمان نے یہ کہا کہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، کسی نے پس پردہ شرعی حساب سے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کی روح سے جو شمشیر کے زور پہ یا زور بازو پہ ملک حاصل کیا جائے، اس میں کتنی اجازت ہے ان کو مندر قائم کرنے کی۔ جب تم اللہ اور شریعت کے خلاف جا کر فیصلے کرو گے تو ان جیسے کوئی ٹھگی طوائفیں تمہارا مذاق ہی اڑائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہارا ضمیر واقعی مر گئے؟ کتنی بار تمہیں یہ آواز دی جائے کہ خدا کے واسطے جاگ جاؤ۔ کبھی کشمیر میں بچوں کو روندا جاتا ہے، کبھی کشمیر میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو داڑھی سے پکڑ کے شرابیں پلائی جاتی ہیں، لیکن غیرت نہیں جاگنے کو تیار۔ آج ایک بدبودار انسان آ کر پاکستان کو برا بھلا مجرے کی صورت میں کہتا ہے، کیا اب بھی ہم اس بات کو کہہ کر یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی عمران خان نے بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم اسلام کے خلاف جائیں گے، مندر بناؤ، مسجدوں کو تالے لگاؤ، سب چلے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں یہ۔ ارے مجھے اس کے ٹائیگرز یہ بھی تو بتاؤ کہ ریاست مدینہ میں یہ ظلم کب ہوا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ میں تو دنیا میں آئے بتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہوں، تو تم کس کے ماننے والے ہو؟ یار خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس گندی پولیٹکس سے باہر نکل کے اسلام کے لیے ایک مسلمان تو بن جاؤ۔ یہ کون سا تمہارے اندر یہ شیطان گھس گیا ہے؟ چند لوگ پوسٹیں کرتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان جنون تھا، 2023 میں زد ہوگا۔ ارے بھائی وہ سب کا پرائم منسٹر ہے، اگر وہ صحیح فیصلے کرے، وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرے، لیکن جہاں نظر اٹھا کر دیکھو تو کبھی قادیانیوں کا فیور، کبھی ہندوؤں کا فیور۔ مسلمان نظر نہیں آتے؟ مسلمانوں کا احساس نہیں ہوتا؟ آج یہ کسر باقی ہے کہ کتیا بیٹھ کر مسلمانوں کو گالیاں دے۔ اب بھی کہو گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کسی کتیا کے بھونکنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے وہ بھونک نہیں رہے، وہ کاٹ بھی تو رہے، وہ بزرگوں کا تماشا بنا رہے ہیں، وہ کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کا مذاق بنا رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی شرم آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی شخص سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں تمام اقتدار کے لوگوں سے، اس مندر کو اب رکواؤ، اب FIR درج کرواؤ کہ پاکستان میں کتنی گنجائش ہے آئین کے اندر کہ وہ اس طریقے سے مندر بنا سکے۔ اب FIR درج کرواؤ، کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاؤ کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر کیسے مندر کے اندر پرمیشن دی گئی بننے کی کہ مندر لانچ کیا جائے؟ کہ آئین میں کہ اسلام کی روح سے پاکستان کے آئین کے اندر یہ گنجائش ہے؟ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ان تمام وکلا سے کہتا ہوں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، میں تمام اقتدار کے لوگوں سے، چاہے وہ عام فورسز سے ہوں، چاہے وہ جج کی کرسی پر ہوں، چاہے وہ پولیس سے ہوں، خدا کے لیے مسلمانوں اتنے کمزور نہ بنو طاقت کے نشے میں
क्योंकि जब रब की पकड़ होगी तो सबकी हड्डियां टूट के बिखर जाएंगी और उस वक्त सुनवाई के लिए कुछ नहीं होगा। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, अब रुकवाओ इस मंदिर को, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ है। इस पैगाम को अगर चाहते हो तो आगे फॉरवर्ड करो। अगर तुम्हारा ज़मीर इजाजत देता है कि ये किसी एक ऐसे मुसलमान के पास पहुंचना चाहिए जिसके पास ताकत है, जो ये काम कर सकता है, वो अल्लाह का बंदा है, वो नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।